بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب اسپیکر، اراکین ممبر اور دیگر شکر، السلام علیکم۔ آخر میں موقع ملتا تو بہت مشکل ہوتا ہے بولنا جب ساری چیزیں کور کر چکی ہوتے ہیں، تو آپ لوگوں کا وقت ضائع کیے بغیر، چونکہ میرا تعلق بھی ایجوکیشن اور ہیلتھ سے ہے، فارمیسی میرا شعبہ ہے، تعلق میرے گلگت بلتستان سے۔ جیسے سر نے ایک بات کی کہ ان کے کسی دوست نے کہا کہ گلگت بلتستان میں ایک خاندان میں 8 بچے، تو میں تو اپنی 40 سالہ دور میں کسی گھر میں ایسا نہیں دیکھا جہاں پہ 12 یا 15 بچے ہو سکتا ہے کسی ایک آدھ گھر میں ہوگا۔ ہماری پوری آبادی کا جی بی کا اگر رقبہ دیکھیں تو اس حساب سے 18 لاکھ کی آبادی اسلام آباد سے آدھی پاپولیشن ہے۔ اس حساب سے تو اگر آپ ملٹیپلائی کہ جتنی اگر رقبہ اس حساب سے دیکھا، آبادی ہماری کچھ بھی نہیں ہے۔ کے پی کے میں یہ فاٹا وغیرہ میں اس میں شاید یہ پرابلم بہت زیادہ ہے، جو پٹھانوں میں ہمارے علاقوں میں پرانے زمانے میں شاید ہوں گے، لیکن اس پر اگر پاکستان کی ایجوکیشن ریٹ کو دیکھیں تو سب سے زیادہ شاید جتنا لٹریسی ریٹ جی گلگت بلتستان کی پورے پاکستان کی نہیں ہے، ہماری 75% لٹریسی ریٹ ہے اوور آل، اور فیمیل ملا کے، اور بہت سارے کچھ ڈسٹرکٹ ایسے ہیں جہاں پہ 95% بھی ایجوکیشن ریٹ ہے۔ تو میں صرف وقت ضائع کیے بغیر سے 2-3 سجیشن دینا چاہتا ہوں، جیسے ڈاکٹر صاحب بھی یہاں موجود ہیں، کہ ہمارے حکمرانوں کو جب ضرورت پڑتی ہے تو انہوں نے ابھی ایک بیچ میں شوشہ چھوڑا تھا کہ ووٹر کی جو ایج ہے نا وہ 25 سال ہونا چاہیے، کیونکہ اس سے کم ان میں وہ اتنا سمجھتا نہیں ہے، وہ ڈیسیشن پاور ان کے اندر ہے نہیں ہے۔ تو اس میں اسلامک جیسے علماء کا بھی رول اس میں بہت بڑا ہے کہ ہم 18 سال میں شادی کے بعد جو ہے نا، بہت سارے صوبے جو ہمارے 70% آبادی میں ہمارے سے شہر سے باہر رہتے ہیں، جہاں پہ بہت سارے مسائل ہیں، وسائل کم ہیں۔ تو اگر اس شادی کو اگر ہم پراپرلی لیگلی، جس طرح آپ بہت سارے ممالک میں پابندی لگائی جاتی ہے، آپ 24 سال تک اگر لے کے جائے گی، 24 سال سے پہلے شادی نہیں ہو سکتی، تو ایک عورت جو ہے نا 45 سال تک بچہ پیدا کر سکتے، اس کے بعد آہستہ آہستہ وہ مینوپاز پہ چلے جاتے ہیں۔ ایسا ہی ڈاکٹر صاحب 6 سال اگر آپ اس پہ بینڈ لگا دینا، آپ کی آبادی دیکھیں کئی سال تک کئی کروڑ جو ہے نا اس پہ پابندی کیا جا سکتا ہے، کیونکہ کرنا نہیں چاہتا۔ اگر گورنمنٹ چاہتی کیوں نہیں ہو سکتا؟ آپ 6 سال اگر پاپولیشن کو روکیں جہاں پہ آپ 2 یا 3 کی پابندی لگے سے زیادہ بچہ پیدا نہیں کر سکتے، یا اسی طرح سے شادی آپ نہیں کر سکتے کہ 18 کی بجائے آپ گورنمنٹ بچوں کو، کیونکہ دیکھیں پرانے زمانے میں اسلام، ہم اس پوائنٹ آف ویو نہیں کہتا کہ میں کوئی اسلامک اسکالر تو نہیں ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ نے رزق کا وعدہ کیا سب کو ملے گا، لیکن جو رزق آپ کو مل رہا ہے نا اس کو کس طرح اس کو سرو کرنا ہے، کیسے خرچ کرنا ہے، تو انسان کے کنٹرول میں ہے۔ تو آپ شادی اگر آپ 18 کی بجائے آپ 24 سال تک پابندی لگا دیں، تو آج کل کی جو نئے نسل ہے نا ان کی آپ صحت دیکھیں، پرانے زمانے میں 9 سال میں بھی کہتے ہیں بچیاں بہت بڑی ہوتی تھیں، اس وقت دور کے کھانے پینے اس وقت کی جینیٹک سسٹم وہاں کے تو طور طریقے ڈفرینٹ تھا۔ آج کل کے آپ یونیورسٹی میں بچوں کو بچیاں دیکھیں، ہمیں لگتا ہے کہ اسے میٹرک کی بچی، لیکن وہ یونیورسٹی میں پہنچی ہوتی ہے، اس کو تو آپ 2 لفظ کھڑی بھی نہیں ہو سکتے، ان کے حالات ایسے ہی، ان کی اب 18 سال کے بعد شادی ہو جاتی ہے۔ یونیورسٹی میں بچے پڑھ رہی ہوتے بیچارے، ایک پہلے تو سیمسٹر میں جو ہر 2 سیمسٹر میں بات کہتا ہے کہ میں نے سیمسٹر بریک لینا کیونکہ میں نے پریگننٹ ہوں۔ تو یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے اگر اس پہ دیکھا جائے۔ اگر دیکھیں ایک تو آپ 6 سال یہاں کٹ لگا دی، پھر اسی طرح سے آپ پاکستان میں میل کبھی بھی پاپولیشن میں کنٹرول نہیں کر سکتا جتنا فیمیل کر سکتی ہے۔ خواتین کو اویئرنیس کی ضرورت ہے بہت زیادہ، خواتین میں، کیونکہ ہم جیسے میں نے کہا آبادی ہماری زیادہ رورل ایریاز میں جہاں پہ ایجوکیشن بہت کم ہے، لوگوں کو اس کے بارے میں نہیں پتہ کہ کس طرح کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ آپ ان کو گورنمنٹ کو کمپین کرنی چاہیے کہ وہاں پہ اویئرنیس سیشن کرائیں، کہ یہ نہیں ہے کہ بچہ پیدا نہ کریں، آپ ان پہ گیپ دیں۔ گیپ دی مثال کے طور پر 4 سال 5 سال کے بعد جب آپ کو آٹومیٹیکلی گیپ دے گا تو جو 6 بچے پیدا کرنے کے پلان تھا وہ آٹومیٹکلی 5 پہ آ جائے گا، جو 5 والی 4 پہ آ جائے گا۔ تو ایک تو ان کی صحت بھی، بچے کی صحت بھی بہتر ہوگا، اور ساتھ ساتھ 2 سال تک بچے پیدا بھی نہیں کر سکتے کیونکہ وہ کنسیو نہیں کر پاتی، آٹومیٹکلی خود اس دودھ کے اندر یہ تاثیر رکھی ہوئی ہے کہ وہ دوبارہ کنسیو نہیں، بہت کم چانسز ہوتے ہیں، بہرحال ناممکن تو نہیں لیکن بہت ریشو کم ہے۔ تو اگر آپ اس کو بھی امپلیمنٹ کیا جائے کہ بچے کو پھر زبردستی کروائیں، فیملی میں گھر پہ کوئی توجہ نہیں دیتا، ہر 2 مہینے کے بعد کہتے ہیں 10 بہانے شروع کر دیتے، کیونکہ ان کے پاس یہ ایک پرسیپشن بہت مارکیٹ میں پھیل چکی ہے کہ اس سے یہ ہوگا، میں کمزور ہو جاؤں گی، یہ میری ذمہ داری نہیں ہے۔ ایک ویسٹرن ایک وہ بھی ہے، اثرات بھی ہے کہ آپ یہاں ہم اسلام بھول جاتے ہیں لیکن باقی چیزوں میں اسلام کی ساری چیزیں یاد رہ جاتی ہیں۔ اسی طرح سے
علماء کا بہت بڑا رول ہے کہ آپ علماء اس کے اوپر ساری چیزیں جب تک ان کا انفلوئنس نہیں وہ ممبروں پہ بجائے کہ آپ جیسے سر بھی کیا فرما رہے تھے کہ وقت ضائع کرنے کے آپ جا کے واقعی میں خطبے کی جمعے کا کانسیپٹ بھی یہی ہوتا ہے کہ اس میں آپ نے معاشرے کی فلاح کے لیے اسلام میں بہت امپورٹنٹ دونوں حصے میں ایک آپ اپنے زندگی پر اسلامی پوائنٹ آف ویو سے دوسرے خطبے کے دوسرے پارٹ میں آپ نے معاشرے کے اوپر بات کرنے کہاں بات ہوتی ہے اور رٹے بات کر کے اپنی چیزیں بتا کے واہ لے کے چلے جاتے کوئی بس صرف جا کے 2 رکعت نماز پڑھ کے آ جاتے. تو ہر چیز کا بہرحال یوٹیلائزیشن پراپرلی ہے نہیں, یعنی رائٹ پوزیشن پہ رائٹ پرسن, چاہے وہ ایجوکیشن میں ہو, چاہے وہ ہیلتھ میں ہو, چاہے وہ پولیٹکس میں ہو, ہر جگہ چاہے ممبر رسول پہ ہو, نہ ہونے کی وجہ سے یہ مسائل بڑھتی جا رہی ہے. تو بہرحال تھینک یو ویری مچ. یہ 2-3 سجیشن اگر گورنمنٹ کرے تو اس کے اوپر کافی حد تک کر سکتا ہے. باقی تو مسائل تو ملک مسائلستان ہے, وہ ختم نہیں ہو سکتا. بہرحال تھینک یو.